بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک عمل پیش کرنے لگا ہوں۔ اس عمل کی بدولت سے جنات سے دوستی کرنا آسان، جو جنات کے شوق رکھتے ہیں، جنات کو قابو کرنا چاہتے ہیں، جنات سے اپنا کام نکلوانا چاہتے ہیں، جنات سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، یہ عمل ان کے لیے ہے۔ اگر جنات سے دوستی کرنے کا شوق ہے اور بڑے بڑے عمل کیے ہیں لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی، وظائف بھی کیے ہیں کامیابی نہیں ہوئی، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے، عملیات کی دنیا میں سر کھپایا ہے، مغز کھپایا ہے، کام نہیں بنا، تو آج ایک چھوٹا سا عمل لے لیجئے۔ اس عمل کی بدولت جنات آپ کے تابع ہو جائیں گے، لیکن جنات سے کوئی غیر شرعی کام نہیں لینا، جنات سے کوئی غیر اخلاقی کام نہیں لینا، جنات سے آپ نے کوئی غلط کام نہیں لینا، ناجائز حرام کام نہیں لینا، بلکہ کوئی جائز کام ہو تو وہ جائز کام ان سے لینا ہے۔ جائز کام کے لیے میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے، کمنٹ میں آپ نے ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے وہ کمنٹ میں آپ نے لکھ دینا ہے۔ آئیے میں وہ عمل آپ کو بتاتا ہوں۔ چھوٹا سا عمل ہے، روزانہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے آپ رات کو 12 بجے سوئے ہیں، 11 بجے سوئے ہیں، 10 بجے سوئے ہیں، یا آپ کی روٹین 1 بجے سونے کی ہے، ویسے جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا ضروری کام نہیں ہے، شرعی کام نہیں ہے، تو پھر آپ دنیاوی فضولیات اور دنیاوی کاموں میں اپنے ٹائم کو ضائع نہ کریں بلکہ آرام کریں، اور پھر عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، فجر کی نماز باجماعت پڑھیں، تو پوری رات جاگنے کا، عبادت کرنے کا، شب بیداری کا اللہ پاک ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر آپ ساری رات جاگتے رہیں، فجر کی نماز رہ جائے تو اس جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عمل چھوٹا سا ہے، آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوری بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کی ڈیوٹی ہے، کام ہے، دیگر معاملات ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں دفتر سے، فیکٹری سے، کارخانے سے، دیگر اپنے آفیسز سے، گھر دور ہے، تو آپ یہ عمل اس کے بعد بھی کر سکتے ہیں جو ہی آپ کو وقت ملے، لیکن وقت کی اور زمان کی پابندی کرنی ہے، مکان کی پابندی کرنی ہے۔ جس جگہ پر آپ یہ عمل کریں گے اسی جگہ پر آپ نے ڈیلی کی بنیاد پر اس عمل کو کرنا ہے۔ یہ عمل کیسے کرنا ہے میں آپ کو ساری اس کی تفصیل بتاتا ہوں، لیکن وہ لوگ اس عمل کو کریں جو لوگ کھپ چکے ہیں، پریشان حال ہیں اور عملیات کا شوق رکھتے ہیں۔ چھوٹے دل والے نہ کریں۔ بعض لوگوں کو کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن اس کو سنبھال نہیں پاتے، قابو نہیں رکھ پاتے، ان کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی ہے، پہلی فرصت میں، پہلی ملاقات میں وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں، یا پھر دہل جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں آپ نے ایک حصار کرنا ہے، میں پوری ترکیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ مشدی صاحب اس کا حصار کرنا ہے، یہ جنات کو قابو کرنے کے لیے
جنات سے دوستی کرنے کے لیے اور جنات کو اپنے متحد کرنے کے لیے، جنات سے کام لینے کے لیے، اپنے کام نکلوانے کے لیے یہ آج کا عمل جو ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور یہ جنات سے جو بھی آپ جائز کام لینا چاہیں تو آپ وہ کام لے سکتے ہیں۔ نجائز اور حرام اور غیر اخلاقی، غیر شرعی کام ان سے نہیں لینا کوئی آپ نے ان سے جائز کام لینا ہے۔ یہ غیر شرعی ہے، یہ حرام ہے، نجائز ہے کہ آپ جن کو کہتے ہیں چوری کر کے لاؤ مجھے پیسے دو، آپ اس کو کہتے ہیں فلاں خاتون کو اٹھا لاؤ، اس طرح کے، یہ میں نے اگزامپل دی ہے۔ تو اس طرح کے کوئی غلط کام جو ہیں، کسی کی چوری کروانا، کسی کو زد و کوب کرنا، اس طرح کا نہیں۔ آپ کا جائز کام ہے، آپ جائز کام ان سے لیں۔ جائز کام ہزاروں ہیں، آپ جائز کام ان سے لیں۔ اور جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تعلق بناتے ہیں، یاد رکھیں یہ دو مخلوقات ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس اعتبار سے کیا ہے کہ ان دونوں سے حساب لیا جائے گا، ان دونوں سے۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ، ان کو خلق اس لیے کیا گیا ہے کہ ان سے یہ اللہ کی عبادت کریں، اور حساب بھی ان دونوں مخلوقات سے لیا جائے گا۔ جانوروں سے، چرند پرند سے کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ جنوں اور انسانوں کا ذکر کیا گیا۔ اور جنات کا قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے۔ تو جنات کو قابو کرنے کے لیے یہ بڑا زبردست میرا صدری عمل ہے، اور اس عمل کی بدولت ایک میرے پاس مجھے یاد آ گیا، بہت بڑی شخصیت تھے، نام نہیں لوں گا، پردہ رکھنا چاہیے اور پردہ رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے بعض امور میں۔ وہ بڑے کشفی انسان تھے اور بہت سے علوم سے اللہ نے ان کو نوازا ہوا تھا۔ میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کسی بھی حوالے سے کچھ بات نہیں کی، خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے یہاں بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو اگنور کرنے کے لیے ان کو کہا کہ میں نے کہا آ رہی ہوں گی آپ کو نظر۔ پہلے تو ایک دو بار میں نے جواب نہیں دیا کیونکہ میں ان دنوں میں تفسیر پڑھا رہا تھا۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے، تو میں نے ان کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری بار، تیسری بار کہنے لگے کہ مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اگر نظر آ رہی ہیں تو پھر رولا نہ ڈالیں۔ تو کہنے لگا کہ آپ ان چیزوں کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ کے پاس بہت سارے جنات ہیں تو کیوں چھپاتے ہیں؟ میں نے کہا بھی آپ کو نظر آتے ہیں تو اللہ نے آپ کو نظر عطا کی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رولا ڈالیں، شور و غوغا کریں۔ کچھ چیزیں پردے میں، جن کا معنی ہی خفیہ چیز ہے، چھپی ہوئی، تو اگر یہ چھپانا بہتر نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر فرما دیتا، ہر آنکھ ان کو دیکھتی۔ تو ہر آنکھ ان کو دیکھنے سے قاصر اور عاجز ہے، ہر آنکھ نہیں دیکھ سکتی، بڑے بڑے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ ان کو دیکھنے کے لیے بھی حوصلہ بھی چاہیے، ہمت بھی چاہیے، صبر بھی چاہیے اور باطنی آنکھ بھی چاہیے۔ یہ رہتے ہمارے درمیان میں ہی ہیں، ہمارے اندر کھاتے ہیں، پیتے ہیں، رہتے ہیں، اور یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے۔ اگر ہر ایک کو نظر آنا شروع ہو جائے تو لوگ دہل جائیں، ڈر جائیں، خوف زدہ ہو جائیں۔ جانوروں کو نظر آتے ہیں، تو اس طرح ان کو برداشت بھی کرنے کا علم و فن ہو، وہ فیض بھی ہو کہ ان کو برداشت کیا جا سکے۔ بہت سارے ایسے عامل ہیں وہ پاگل ہو گئے کہ وہ ان کو دیکھ کے دہل گئے، ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے اور اپنے ذہنی توازن کھو بیٹھے۔ تو لہٰذا پیر و مرشد کی اجازت کے بغیر
اپنے اس اساتذہ کی اجازت کے بغیر. استاد کون ہو؟ کوئی مکینک ہے وہ استاد نہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، وہ استاد نہیں. استاد بھی ایسا ہو جو اس علم کا استاد ہو. جس شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں اسی شعبے کا استاد ہو، تو پھر وہ آپ کو بتائے گا، سکھائے گا اور یہ رستہ دکھائے گا، اس رستے پر چلائے گا کہ اس طرح سے یہ رستہ طے کرنا ہے. طریقت کا راستہ بغیر پیر و مرشد کے طے نہیں ہوتا. اگر کوئی طے کرنے کی کوشش کرے تو ہلاکت میں پڑ جائے گا. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت سید بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں، وہ فرماتے ہیں بنا مرشد دے راہ نہیں ہاتھاں دا تے دودھاں باج نہیں رج دی کھیر سائیں. جیسے کھیر بغیر دودھ کے ناممکن ہے، کھیر دودھ کے بغیر نہیں بن سکتی. کیوں جی؟ اسی طرح مرشد کی بغیر راستہ سمجھ میں نہیں آتا. یہ طریقت کا راستہ سمجھ میں نہیں آتا. تو راہ طریقت پہ چلنے کے لیے پیر و مرشد کی، استاد کی رہنمائی، اسی کو پیر و مرشد کہتے ہیں اور اسی کو استاد کہتے ہیں. تو ان کی رہنمائی میں چلیں، بیعت حاصل کریں، اور اگر آپ بیعت نہیں تو آپ طالب ہو جائیں، پھر تاکہ پیر و مرشد کی سرپرستی بھی رہے اور پیر و مرشد کی نگاہ خاص بھی رہے، نگاہ توجہ رہے ان کی. تو یہ عمل یا بدوح کا ہے، یہ سکرین پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں. 313 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. اس کے پڑھنے کا طریقہ ترکیب میں بتاتا ہوں. اس عمل کی بدولت وہ سردار جنات کا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے گا. اس کا حصار کیسے لگانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس عمل کو کرنے کا پورا طریقہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں، لیکن کریں وہ لوگ جو پیر و مرشد والے ہیں. کہیں طالب ہیں، اپنے استاد کی اجازت سے، اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے. ہمارے جتنے بھی مریدین ہیں یا طالب ہیں ان کو اس کی اجازت ہے. وہ یہ عمل کرنا چاہے تو ان کو اس کی اجازت ہے. کمنٹ میں وہ اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام. الحمدللہ پوری دنیا میں ہمارے عقیدت مند، ہمارے ارادت مند مریدین، سالکین، محبین، مخلصین جہاں جہاں بھی کوئی رہتا ہے وہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس عمل کی اجازت ہے. طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنا نام کمنٹ میں، اپنے شہر کا نام، اپنے ملک کا نام وہ لکھ کے بھیج دیں، اور پھر ایک مرتبہ واٹس اپ، یہ جو نمبر دیے ہوئے ہیں نا سکرین پر، اور جو نمبر میں بول رہا ہوں، ان نمبرز پر آپ رابطہ کر لیں تاکہ کام پکا ہو جائے، داخلہ ہو جائے، آپ کا ایڈمیشن ہو جائے. اس کورس کے لیے، اس چلے کے لیے آپ کا ایڈمیشن ہو جائے. تو ایڈمیشن آپ کا ہو جائے تاکہ آپ کی پوری سرپرستی کی جائے. اس کے لیے ہمارا پہلا نمبر ہے چند پیر صاحب کا، وہ نمبر نوٹ کر لیجئے 0307 786 9280. یہ ہمارے حضرت چند پیر سرکار کا نمبر ہے. دوسرا نمبر پیر بابو جی سرکار صاحب کا ہے، وہ بھی نمبر نوٹ کر لیجئے 0301 4056 499. اس کے علاوہ پیر ابو نعمان رضوی سیفی، یہ خانقاہ کا نمبر ہے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ 0309 9078257. یہ 3 نمبر ہیں جو ہم نے آپ کو دیے ہیں. ان کے علاوہ ہمارا کوئی نمبر نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے فیک لوگ ہیں جو ویڈیوز کے مختلف حصوں کو کاٹ کر اپنے نام سے وہ ویڈیوز کو چوری کر کے لگا رہے اور وہاں پر پیغام میں گڑبڑ کر دیتے ہیں اور اس میں غلط ملت کر دیتے ہیں. تو ہمارا اوریجنل ہمارے نمبر سکرین پر بھی آ رہے ہیں، اور جو زبانی بول کے بتائیں، یہ زبانی نمبر جو بتائیں، ان نمبر پر آپ رابطہ کر کے اپنا ایڈمیشن لے سکتے ہیں، آپ نے آپ کو رجسٹرڈ کروا سکتے ہیں کہ ہم یہ عمل کرنے لگے ہیں. اس عمل کو آپ جب بھی شروع کریں گے
تو آپ نے منگل کی شام کو شروع کرنا ہے. منگل کی یعنی منگل والا دن ہو. کوئی پاکستان میں رہتے ہیں، انڈیا میں رہتے ہیں، سعودی عرب میں رہتے ہیں، UAE میں رہتے ہیں، امریکہ میں، UK میں، فرانس میں، یورپ میں، جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، انڈیا کے اندر ہیں، بنگلہ دیش کے اندر ہے، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہیں، تو آپ نے اپنے دنوں کے حساب سے منگل والے دن مغرب کے بعد بدھ شروع ہو جائے گا، تو آپ نے اسی دن یعنی منگل والے دن عشاء کے بعد آپ یہ عمل کرنے کی ابتدا کر دیں گے. اس عمل کو آپ نے اس طریقے سے کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ عمل بہت نایاب ہے اور کسی نے آج تک بتایا نہیں ہے. یہ عمل پہلی بار ہم بتا رہے ہیں، اور اس عمل کے کما حق کو ہو فوائد انشاءاللہ تعالی آپ کو ملیں گے. آپ یاد کریں گے، جو تشنا ہے، پیاسے ہیں اس عمل کے، اس عمل کے طلبگار ہیں، یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے. جنات کے ساتھ دوستی کرنے والے، وہ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، شاید آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو. حضرت شیخ ابو الحجاج المغاوری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں، میرے ساتھ ایک جن کا تعلق ہو گیا، دوستی ہوگی، محبت ہو گئی. یہ احتیاط رکھنی ہے آپ نے بھی. اس بات کو سننے کے بعد اس کو پلے باندھ لینا ہے آپ نے کہ کوئی ایسا کام آپ نے نہیں کرنا. حضرت شیخ مغاوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جن کے ساتھ دوستی کر لی، محبت ہوگی، عمل کیا. ایک دن وہ جن مجھ سے کہنے لگا، ہم بیٹھے تھے، بات چیت ہو رہی تھی، مجلس ہو رہی تھی، تو وہ مجھے کہنے لگا کہ شیخ مغاوری، آج میں آسمانوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہوں. تو میں نے پوچھا کس مقصد کے لیے؟ تو وہ جن کہنے لگا کہ میں وہاں سے کوئی گفتگو سماعت کروں گا اور وہاں سے کچھ باتیں لے کے آؤں گا. ان باتوں میں کچھ چوری کروں گا اور وہ باتیں لے آؤں گا. اگر تو بھی ساتھ چلنا چاہتا ہے تو میرے ساتھ چل. کہتے مجھے لالچ ہو گیا، چلے میں بھی آسمانی باتیں سن لوں. کہتے ہیں لالچ بری بلا ہے. اس عمل کے دوران آپ نے کسی قسم کے لالچ میں نہیں آنا. جن آپ کو کہے میں دولت لا کے دیتا ہوں، میں سونا لا کے دیتا ہوں، چاندی لا کے دیتا ہوں، زیورات لا کے دیتا ہوں، آپ نے اس طرح کے لالچ میں نہیں پڑنا. پوری جانچ پڑتال کے بعد جب بھی بات کرنی ہے تول کے بولنی ہے، پوری چھان بین کے ساتھ، تاکہ کوئی چوری والا معاملہ نہ ہو. یہ اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان یا جنات؟ جی کیوں جی؟ مشتی صاحب انسان ہے نا. تو انسانوں کے اندر کتنے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں؟ تو جنات کے اندر کتنے لوگ ہوں گے؟ ان میں بھی تو جھوٹ بول سکتے ہیں. لہذا کوئی بھی بات کریں یا ان کی کسی بات پہ عمل کریں تو سوچ سمجھ کے کریں، سوچ سمجھ کر کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے کریں کہ یا اللہ پاک، جو چیز تجھے پسند نہیں نا، میں وہ نہیں کروں گا. یہ عہد کریں. اگر آپ نے جنات کا سردار جن کا یہ عمل کرنا ہے تو پھر آپ نے کوئی غلط ملت کام نہیں لینا، جائز کام لینا ہے، صحیح کام لینا ہے، درست کام لینا ہے. حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بات میں آ گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو. چلو میں سیر و تفریح بھی کر لوں گا اور کچھ باتیں مجھے بھی پتہ چل جائیں گی، کچھ راز و نیاز کی. فرماتے ہیں میں نے اس کی بات مان لی. وہ کہنے لگا کل کو تیرے پاس 3 اونٹ آئیں گے. کتنے؟ 3 اونٹ. اس جن نے کہا تیرے پاس 3 اونٹ آئیں گے، ان میں سے ایک اونٹ کے اوپر تم نے سوار ہو جانا، لیکن چنگے بھاری کپڑے، گرم کپڑے لے لینا اپنے اوپر اچھی طرح. جیسے ہم لوگ امریکہ کا سفر کرنا ہو،
انگلینڈ کا سفر کرنا ہو یا پاکستان میں کو مری جانا ہو، تو آج کل جنوری کے مہینے میں خاص طور پہ جانا ہو تو ہم زیادہ گرم کپڑوں کا، ہاٹ کپڑوں کا استعمال کریں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے بڑے گرم کپڑوں کا استعمال کیا اور لباس چنگا، اوپر نیچے کئی لباس پہن لیے اور کئی چادریں اوڑھ لی میں نے بھاری بھاری، کیونکہ فضا بہت زیادہ ٹھنڈی تھی۔ میں نے ایسے ہی کیا، تو میں نے تیاری کر لی۔ وہ فرماتے ہیں 3 اونٹ آئے اور میں ان میں سے ایک اونٹ کے اوپر سوار ہو گیا۔ میں جب اس کے اوپر بیٹھا تو سفر شروع ہوا۔ وہ اونٹ مجھے لے کے اڑنے لگا، حتیٰ کہ زمین جو تھی وہ ہم سے دور ہو گئی۔ مشتی صاحب وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ جہاز میں ہم سفر ٹریول کرتے ہیں نا، تو جہاز جب زمین سے اڑان بھرتا ہے تو آہستہ 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 زمین نظر آتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ ہمیں بلڈنگیں، سڑکیں، بلڈنگیں، پھر بڑی بڑی بلڈنگیں چھوٹی چھوٹی سی لگنے لگ جاتی ہیں، اور یہاں تک وہ جہاز اونچا ہو جاتا ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں ہمیں چیونٹیوں کی طرح زمین پہ، اور پھر ایک وقت تھوڑا سا گزرتا ہے تو وہ زمین ہم سے جدا ہو جاتی ہے، اوجھل ہو جاتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الحجاج علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں کہ مجھ سے زمین بالکل اوجھل ہو گئی اور مجھے ملائکہ کی تسبیح و تقدیس اس کی آوازیں آنے لگیں۔ آسمانوں کی طرف جیسے جیسے بڑھتے جا رہے تھے، ہمیں ملائکہ کی تسبیح و تقدیس کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ پٹی اتار لی جو کہ جن کی پرواز کے وقت میں نے آنکھوں پہ باندھ لی تھی۔ جب پرواز ہوئی زمین سے ہم اوپر پہنچے تو میں نے پٹی باندھ لی تاکہ وہ سارا سلسلہ ڈر اور خوف کا نہ رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں نے پٹی اتاری تو میں نے دیکھا ستاروں کو، تو ستارے ایسے نظر نہیں آ رہے تھے جیسے زمین پہ ہم ہوتے ہیں تو ہمیں نظر آتے ہیں کہ چمک رہے ہیں، سٹار بنے ہوئے ہیں، ایسے نہیں تھے۔ فرماتے وہ پہاڑوں کی طرح ستارے تھے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ستارے تھے۔ وہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہاں، چاند سورج تیری روشنی کے نشاں۔ تو ستارے بڑے بڑے، فرماتے ہیں کہ وہ میں نے ستاروں کو دیکھا پہاڑوں کی طرح، اور ملائکہ کو دیکھا کہ وہ آسمانوں کے رستوں پہ چل رہے ہیں، ہر کوئی اپنی اپنی مصروفیات میں، ذکر اذکار میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مختلف تسبیحات اور اذکار پڑھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں میں چپ نہ رہ سکا اور میں نے لا الہ الا اللہ، میں نے نفی اثبات کی ضربیں شروع کر دی۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرماتے جیسے ہی میں نے یہ پڑھا تو ایک فرشتہ جو تھا اس نے جن کو دیکھا، جن کی طرف دیکھا، اور اس کے ہاتھ میں شعلہ تھا، ایک بہت بڑا شعلہ تھا۔ تو اس نے، فرشتے نے یہ پڑھا کیا؟ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ وہ پڑھ کے تو انہوں نے وہ شعلہ جن کی طرف پھینکا، جن کو وہ شعلہ مارا آگ کا، کہتے ہیں وہ اس کے پہلو میں جا لگا۔ اپنا فرشتے نے وہ نشانہ لگایا، خطا کیسے ہوتا؟ تو وہ جن کے پہلو میں لگا، تو فرماتے ہیں بس جن کو جب وہ شعلہ لگا نا تو جن میرے نیچے سے پھسل گیا
اور ہوا میں غائب ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ تو غائب ہو گیا، مجھے اتنا پتہ ہے کہ وہ غائب ہو گیا، پھر مجھے نہیں ہوش و حواس رہا کہ میں کہاں تھا۔ اچانک فرماتے ہیں ایسے غنودگی ہوگی مجھ پر، اتنا خوف طاری ہوا، لیکن میں آنکھ کھلی تو ریت کے ایک بہت بڑے ٹلے کے اوپر، پہاڑ کے اوپر میں پڑا ہوا تھا۔ تو جب میں نے ہوش و حواس قائم ہوئے اور میری قوت، طاقت، توانائی بحال ہوئی تو میں ٹلے سے اترا اور چلتا رہا، ادھر ادھر دیکھتا رہا، کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک کسان پر، کاشتکار پر، ذمہ دار پر میری نظر پڑی۔ جب ذمہ دار پر میری نظر پڑی تو میں نے اس کے قریب جانے کی ٹھان لی کہ میں اس کے پاس چلتا ہوں۔ امید کی ایک کرن نظر آئی، روشنی کی ایک کرن نظر آئی کہ کچھ نہ کچھ اب اللہ رب العزت راستہ بنا دے گا۔ فرماتے ہیں میں چلتے چلتے اس کے پاس پہنچا، اس کاشتکار سے، ذمہ دار سے میں نے پوچھا کہ اپنے شہر کا نام لیا، اپنے علاقے کا نام لیا کہ میں نے اس علاقے میں جانا ہے۔ تو اس نے کہا جناب آپ کو تو کئی مہینے لگیں گے اس علاقے میں پہنچنے کے لیے، یعنی کہ اتنا دور وہ جا نکلے۔ فرماتے ہیں کہ کئی مہینے لگیں گے جس شہر کا آپ بول رہے اس شہر تک پہنچنے کے لیے، بہت لمبا رستہ ہے۔ فرماتے ہیں میرے پاس، میرے کپڑوں میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں، میرے ہاتھ میں کچھ ایسی چیزیں موجود تھیں، میں نے وہ اتاری اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے نکال کے وہ بیچ دیا۔ کچھ مجھے اس سے جو نقدی ملی میں نے اس کو زیادہ سفر بنایا اور اپنے شہر کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے کئی ماہ گزر گئے، میں چلتا رہا، سٹے کرتا رہا، چلتا رہا، سٹے کرتا رہا، چلتا رہا، سٹے کرتا رہا۔ منزل مل ہی جاتی ہے، انسان چلتا رہے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک میں اپنے شہر میں پہنچ گیا۔ اپنے گھر والوں کو جا کے جب ملا تو وہ حیران و پریشان ہو گئے، وہ مجھے پہچاننے سے عاجز ہو گئے۔ اتنے مہینوں کی مسافت اور پھر میرا حلیہ، حالات اور مسلسل میرے جو بدن پر لباس تھا وہ کس قدر خستہ حال ہو چکا تھا، میری صحت کتنی خستہ ہو چکی تھی۔ میں نے ان کو ساری گھر کی باتیں بتائیں، خیر ان کو بھی پتہ چل گیا، اور میں نے سارے معاملات، واقعات بتائے تو انہوں نے مجھے پہچانا، کیونکہ وہ تو مجھے کئی سال، کئی مہینے پہلے وہ سمجھ چکے تھے کہ ہمارا بندہ فوت ہو چکے، یعنی کہ ان کے تو نوٹس میں یہ تھا کہ وہ وفات پا گئے، پتہ نہیں کہاں ہے کہاں نہیں، لیکن میں پہنچ گیا۔ تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے کہ بعض اوقات لوگ خواہش کا اظہار تو کرتے ہیں لیکن اس کی احتیاطی تدابیر اور پیر و مرشد کی ہدایات اور رہنمائی، میں پھر کہہ دوں اگر سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات، آپ آل نبی اولاد علی ہیں، فرماتے ہیں بنا مرشداں راہ نہیں ہاتھاں دا تے دودھاں باج نہیں رج دی کھیر سائیں۔ بغیر پیر و مرشد کے راستے میں انسان منزل تک نہیں پہنچ سکتا، راستے میں ہی در بدر ہو جاتا ہے جو بغیر پیر و مرشد کے راستہ طے کرنا چاہے۔ تو رہنمائی کے لیے رہنما کا ہونا، ہادی کا ہونا، پیر و مرشد کا ہونا، استاذ کا ہونا، یہ اول نمبر ہے، اول نمبر۔ اس اول نمبر پر لوگ نہیں جاتے، یوٹیوب سے وظیفے سنتے ہیں، اعمال سنتے ہیں، شروع کر دیتے ہیں۔ تو لہذا رابطہ ضروری ہے۔ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا یہی پیغام ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔
بھلائی ایسے نہیں ہے کہ خالی وظیفہ بتا دیا، پوری سرپرستی آپ بھی کریں اور اپنے رہنما کے ساتھ رابطے میں بھی رہیں۔ تو ہمارے جو متعلقین ہیں، مخلصین و محبین ہیں، مریدین ہیں، سالکین ہیں، ان سب کے لیے اس کی اجازت ہے، لیکن واٹس ایپ جو نمبر میں نے بتائے ہیں ان نمبرز پر آپ نے رابطہ کرنا ہے، اور عمل اس طریقے سے کرنا ہے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے پہلے حصار کھینچنا ہے، علامتی حصار۔ آپ اس کو چھری کی نوک سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن بیٹھنا زمین کے اوپر ہے، اور اگر کوئی بہت زیادہ شرعی عذر ہے، مجبوری ہے، آپ صوفے کے اوپر بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن علامتی حصار شہادت کی انگلی سے آپ نے کھینچنا ہے۔ 7 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے، اول آخر ایک مرتبہ یا 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے ناک کی سیدھ سے سیدھے ہاتھ سے لیفٹ سائڈ پہ ایسے آپ نے حصار کھینچنا ہے 3 مرتبہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھ کے اس طرح سے پھونک لگا کے تو آپ نے حصار کھینچ لینا ہے جہاں پر بھی آپ بیٹھے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یا بدو یا بدو یا بدو یا بدو، یہ اسم آپ نے پڑھنا ہے۔ سکرین کے اوپر آپ اس کو ملاحظہ فرما رہے، یا بدو 313 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا مانگنی ہے۔ اس کا جو موکل ہے وہ حاضر ہو جائے گا، اور اس کے حاضر ہونے کی 4 علامتیں ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ آپ کو بہت زیادہ خوشبو آئے گی۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ آپ کے کانوں میں سرگوشیاں ہوں گی۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ آپ کے ارد گرد آپ کو شور محسوس ہوگا، اور چوتھی علامت یہ ہوگی کہ کسی بھی شکل میں وہ آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے یا پھر آپ کے خواب میں بھی آ جائیں گے۔ تو جب آئیں گے تو آپ نے اس عمل کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو 40 دن آپ نے پورے کرنے ہیں، اس عمل کو کنٹینیو رکھنا ہے یہاں تک کہ وہ قوت آپ کے اندر آ جائے، وہ روحانیت آپ کے اندر آ جائے، اور وہ باطنی کیفیات سے آپ لبریز ہو جائیں، اور وہ مجبور ہو کر ہاتھ باندھے آپ کے سامنے حاضر ہو کہ جناب میرے مالک حکم فرمائے، آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے اس سے پہلا عہد جو لینا ہے وہ یہ ہے کہ میں جب بھی آپ کو بلاؤں آپ نے میرے لیے کام کرنا ہے اور حاضری دینی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس سے سب سے پہلا عہد لینا ہے۔ وہ کہے گا آپ مجھے تابع نہ کریں، آپ مجھ سے جو لینا چاہتے ہیں لے لیں، تو آپ نے کسی دنیاوی لالچ میں اس کے پاس نہیں آنا، آپ نے اس کو پہلے تابع کرنا ہے، تابع کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے ساتھ جو کام بھی لینا ہے وہ جائز طریقے سے کام لینا ہے۔ کہیں آپ کی کوئی چیز گم ہوگی ہے، کسی مسلمان بہن بھائی کی چیز گم ہوگی ہے، آپ وہ منگوانا چاہتے ہیں، 313 مرتبہ آپ پڑھیں، اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر اس کو آپ کہیں کہ ہماری یہ چیز گم ہوئی ہے وہ ہمیں لا کے دو۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی حوالے سے کوئی کام کسی کا کروانا چاہتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، تو یہ موکلاتی طاقت جو ہے یہ آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی، اور یہ ہمیشہ زندگی بھر آپ کے تابع رہے گا، اور آپ زندگی میں کسی کو یہ پیش کرنا چاہیں اپنی اولاد کو، آل اولاد کو، تو آپ اس کو آگے بھی منتقل کر سکیں گے۔ اس عمل کو، اس چلے کو آپ نے کرنا ہے۔ کومنٹ کے اندر آپ نے 1 مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر کے آپ نے کومنٹ میں بھیج دینا ہے، اور کسی بھی حوالے سے آپ نے دعا کروانی ہے، یا آپ ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا آپ رہنمائی لینا چاہتے ہیں، یا آپ اپنا جادو، جنات یا کال علم، نظر بد کا یا کسی بھی حوالے سے علاج معالجے کے لیے آپ مشاورت کرنا چاہتے ہیں، تو جو نمبرز آپ کو بتائے ہیں ان نمبرز پر آپ نے رابطہ کرنا ہے۔ چند پیر سرکار صاحب کا نمبر ہے 0307 786 9280، اور پیر بابو جی صاحب کا نمبر ہے 0301 4056 499، اور سرکار پیر ابو نعمان
خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ کا نمبر ہے 0309907827۔ ان نمبرز پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا، اس نیت کے ساتھ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ فیس بک پیج پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو ضرور فالو کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔